اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجہم. ہمارا درس چل رہا ہے امر کے بارے میں، اور کل ہم نے صیغۃ الامر کے بارے میں بیان کیا، اور آج ہم اس کی دلالت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ صیغ الامر من الفاظ والتعابیر الظاہرہ فی الوجوب. صیغ امر کے صیغے الفاظ سے یا تعبیر سے وہ ظاہر ہوتے ہیں وجوب میں، دلالت علیہ، اور وجوب پر ہی ان کی دلالت ہوتی ہے. وذالک لحکم العقل، کیوں؟ اس لیے کہ عقل اس بات پر حکم لگاتی ہے، کس بات پر؟ بے وجوب اطاعت العامر، کہ عامر کی اطاعت کی جائے. صیغ امر، صیغ یعنی امر کے صیغے یا الفاظ، چاہے وہ الفاظ اور تعبیر جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ کس بات میں ظاہر ہیں؟ وجوب، اور اسی پر ان کی دلالت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل اس بات کی مقتضی ہے، عقل یہ چاہتی ہے، یہ حکم لگاتی ہے کہ عامر کی اطاعت واجب ہے. قضاء لحق المولوی والعبودیہ، کس اعتبار سے؟ کیونکہ مولویت اس بات کی مقتضی ہے اور عبودیت اس بات کی مقتضی ہے کہ مولا کی اطاعت کی جائے، مولا کا بات کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے. حق مولویت یہ ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے. قضاء لحق المولویہ والعبودیہ نظیر ما تقدم. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں معلوم سمجھے؟ یعنی صیغ امر کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کہ کیونکہ عقل اس بات کو حکم لگاتی ہے کہ عامر کی اطاعت واجب ہے. کس اعتبار سے؟ حق اطاعت کی وجہ سے، یعنی مولا کا یہ حق ہے عبد اور بندے کے اوپر کہ بندہ اور عبد اس کی اطاعت کریں گے. یہ حق مولویت ہے. مولویت اس بات کی مقتضی ہے، مولویت یہ چاہتی ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کرے. واضح ہو؟ اب رہا شرط و دلالت. اس کی دلالت کی شرط کیا ہے کہ وجوب پر دلالت کرتے ہیں؟ صیغ امر وجوب پہ دلالت کرتے ہیں. کیا شرط ہے؟ یہ شرطیں وہی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. مثلا طلب جو ہے وہ عالی سے ہو دانی کی طرف پڑھ چکے آپ. یہ دوسرے یہ کہ مجرد ہو صیغ امر، مجرد ہو قرائن سے، ان قرائن سے جو اس کو موڑ دیں، پلٹا دیں مستحب کی طرف یا مطلق جواز کی طرف. واضح ہوئے؟ اور یہ کیفیت الاستفادہ الحکم من الامر. اب امر سے کیسے استفادہ کیا جائے گا؟ مثلا امر سے کیسے استفادہ کیا جائے گا یہ دیکھ. کہہ رہے ہیں کہ استفادہ امر سے کیسے کیا جائے حکم کا. ہیا ان یعمد الفقی الی التعقد، فقی اعتماد کرے تاکید پر اعتماد کرے، یعنی تعقد کرے فقی. کس بات پر؟ من ان اللفظ او التعبیر الوارد فی الکتاب والسنہ. کس بات پر؟ اس لفظ پر کہ جو لفظ یا تعبیر وارد ہوئی ہے کتاب میں یا سنت میں. کتاب یعنی قرآن کریم، سنت یعنی مثلا حدیث شریف، مثلا والذی، یا مثلا جو آپ کو پہلے بتائی گئی ہیں سنت کون کون سی ہیں؟ قول معصوم، فعل معصوم، سب فعل معصوم. والذی یرید الاستدلال بہ، اور جس کے ذریعے سے وہ استدلال چاہتا ہے. کون؟ فقیہ. بالکتاب بالسنت، جو استدلال چاہتا ہے وہ ان کے ذریعے سے، کتاب اور سنت کے ذریعے سے. یعطی معنی الامر، کہ وہ امر کے معنی دے. یعنی فقیہ تاکید کرے کتاب اور سنت میں جو لفظ یا تعبیر آئے ہیں کہ جن سے وہ ارادہ کرتا ہے استدلال کا، وہ تاکید کرے کہ کیا یہ لفظ یا تعبیر امر کے معنی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. ان میں امر پایا جاتا ہے، ان سے ہم امر سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے. تاکید حاصل کرے اس پر جو ہے، یعنی آپ کو
یہ بتا رہے ہیں کہ امر سے کیسے استفادہ کیا جائے، کیا اس کا طریقہ ہے۔ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب فقی یہ چاہے کہ وہ استدلال کرے کسی لفظ سے یا کسی تعبیر سے کتاب و سنت میں سے، لفظ یا تعبیر کے ذریعے استدلال کرے، اور وہ چاہے کہ اس سے مثلا استدلال کرے، تو اسے یہ تاکید کرنا ہے سب سے پہلے کہ یہ لفظ یا تعبیر امر کے معنی دے رہے یا نہیں دے رہے، اس میں امر کے معنی پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں۔ ثم الى التاكد من خلوه عن اي قرينه تصرف الى الدلاله على غير الوجوب، پھر یہ تاکید کرے کہ کیا امر خالی ہے کس چیز سے، اس قرینے سے کہ جو موڑ دیتا ہے یا بدل دیتا ہے دلالت کو غیر وجوب کی طرح، جو دلالت کو بدل دے، موڑ دے وجوب سے غیر وجوب کی طرف۔ یہ دیکھیں پہلے کیا دیکھنا ہے فرقان صاحب، سب سے پہلے یہ تاکید کرنی ہے کہ جو لفظ تعبیر ہم دیکھ رہے ہیں کتاب اور سنت میں، اور اس کے ذریعے ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں، صحیح، تب یہ دیکھنا ہے کہ لفظ یا تعبیر کیا امر کے معنی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، ایک۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھے گا کہ کیا یہ امر خالی ہے ان قرائن سے کہ جو قرائن اس کو بدل دیتے ہیں کسی کی طرف وجوب سے غیر وجوب کی طرف لے جاتے ہیں، صحیح۔ وبعد ان يثبت لديه ان الايه او الحديث يتضمن معنى الامر، اور جب اس پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث یا آیت شریفہ یا حدیث مبارک معنی امر کو اپنے ذمہ لیے ہوئے ہے، جب یہ بات ثابت ہو جائے وانه خال من القرینہ، اور یہ قرینے سے خالی ہے حدیث یا آیت، ایسے قرینے سے التی کہ جو تصرف ہو موڑ دے بدل دے الی غیر وجوب، اسے غیر وجوب کی طرف جو ہے وہ موڑ دے، غیر وجوب کی طرف لے جائے، جو دلالت کرے غیر وجوب پر۔ یہ بھی تاکید ہو گئی کہ اس سے بھی خالی ہے۔ یقوم بتطبیق قاعدۃ ظہور علیہ، تو پھر وہ کیا کرے گا، قاعدے ظہور کی تطبیق کرے گا اس لفظ پر، صحیح۔ قاعدے ظہور میں کیا ہوتا ہے، مثلا ظاہر قرآن حجت ہے، کل ظاہر قرآن حجہ مثلا، صحیح، یا مثلا ظاہر الفاظ حجت ہے مثلا قاعدے ظہور۔ ثم ينتهي بالآخرہ الى النتیجہ، پھر وہ نتیجے کی طرف پہنچے گا۔ تو کتنی چیزیں ہوئی، سب سے پہلے تاکید کرے کہ جو لفظ کتاب اور سنت میں وارد ہوا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے استدلال کرنا چاہتا ہے، تو تاکید کرے اس بارے میں کہ آیا اس میں امر کے معنی پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، ایک۔ پھر تاکید کرے کہ یہ لفظ آیا ان قرائن سے خالی ہے یا نہیں جو قرائن اس کو غیر وجوب کی طرف لے جا رہے ہیں، استحباب یا مطلق الجواز کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے خالی ہے نہیں۔ جب یہاں تک بات پہنچ جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اپنے ساتھ امر کے معنی لیے ہوئے ہے اور خالی ہے قرائن سے جو غیر وجوب کی طرف لے جاتے ہیں، تو پھر وہ تطبیق کرے گا قاعدہ ظہور کی۔ قاعدہ ظہور کیا ہے، ان کل ظاہر الفاظ مثلا حجہ سے کل ظاہر قرآنی حجہ، اس کی تطبیق کرے گا، اور جب تطبیق کرے گا تو پھر نتیجے تک پہنچے گا۔ وہ ہے اور کیا ہے نتیجہ، دلالت الآیہ بالحدیث علی الوجوب، حدیث یا آیت کی دلالت وجوب پر۔ مثال ہو، مثال کیا ہے اس کی، اقیم الصلاۃ، اب اقیمو کیا ہے، فعل امر ہے، اقیمو فعل امر ہے۔ اب یہ سے کیفیت الاستفادہ من هذه الآیت الکریمہ المبارکہ حیاء نقول، کیسے استفادہ کریں گے اس آیت شریفہ سے، مثلا کہیں سب سے پہلے الف ان اقیمو فعل امر، اقیمو کیا ہے، فعل امر ہے، ان اقیمو فعل امر، اقیمو فعل امر ہے، وفعل الامر متضمن لمعنى الامر بالبداہہ، اور فعل امر امر کے معنی لیے ہوئے ہے اپنے ساتھ بالبداہہ، بالبداہہ یعنی بداہتاً وضاحتاً صریحتاً، امر کے معنی صراحتاً وہ امر کے معنی لیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ اقیموا فعل امر ہے، اور فعل امر اپنے ضمن میں امر کے معنی لیے ہوئے ہے بالبداہہ صراحتاً۔ بے وَهُوَ مُجَرَّدٌ مِّنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تُصْرِفُ عَنِ الدِّلَالَةِ عَلَى الْوُجُوبِ، اور وہ خالی ہے ان قرائن سے کہ جو بدل دیتے ہیں یا موڑ دیتے ہیں دلالت کو وجوب سے، صحیح، خالی ہے ان قرائن سے کہ جو وجوب کی دلالت کو ختم کر دیتے ہیں یا وجوب کی دلالت سے موڑ دیتے ہیں، کدھر، مستحب یا مطلق الجواز کی طرح۔ جی
فتکون النتیجہ ہے یا پس نتیجہ کیا ہوگا ان اقیم ظاہر فی الوجوب ودال علیہ کہ اقیم جو ہے وہ ظاہر ہے وجوب میں اور اسی پر وہ دلالت کرتا ہے دال فینتہی الی وجوب الصلاۃ بظاہر حاضر آیت الکریمہ پس نتیجہ جان ملے گا آخر میں کیا ہوگا کہ یہ آیت شریفہ وجوب پر دلالت کر رہی ہے صحیح کس وجہ سے کہ یہاں پر جو ہے وہ اقیم فعل امر ہے اور وہ ظاہر ہے وجوب میں واضح ہوا اسی طریقے سے دوسری مثال یغسل ثوبک من ابوال ما لا یکل لحما یہ مثلا یہ کیا کی مثال ہے یہ حدیث کی مثال ہے صحیح حدیث کی مثال ہے کیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو دھو اگر اس کو پیشاب لگ جائے اس چیز جانور کا یا اس چیز کا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے نجس کا پیشاب پکانا نجس ہوتا ہے تو آپ کیا کریں دھوئیں اگر لگ جائے کسی ایسے جانور کا پیشاب پخانہ کسی ایسی چیز کا کہ جس کو کھایا نہیں جاتا جس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے تو آپ اس کو دھوئیں تو وَكَيْفَةُ الْإِسْتِفَادَةُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ هِيَ اس سے استفادہ کیسے کریں گے اس حدیث شریف سے اس طرح کریں گے ان نتبع حول عبارت ہم دیکھیں گے اس عبارت کو کیا یغسل نفس الخطوات التي اتبعناها حول عبارت اقیمو جیسے ہم نے اقیمو میں دیکھا پرکھا بالکل اسی طریقے سے اسے بھی ہم پرکھیں گے اور دیکھیں گے اس چیز کو یغسل کو کیونکہ وہاں بھی اقیمو کیا تھا فعل امر تھا اور یہاں یغسل فعل امر ہے فنقول بس ہم کہیں گے الف ان یغسل فعل امر یغسل کیا ہے فعل امر ہے بے وہ مجرد من قرائن الاستحباب و مطلق الجواز اور وہ خالی ہے قرائن استحباب سے اور مطلق الجواز سے یعنی اس میں ایسے قرائن نہیں پائے جا رہے ہیں جو استحباب پہ دلالت کریں یا مطلق الجواز پہ دلالت کریں جی فتکون النتیجہ ظہورہ فی الوجوب تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے وجوب میں دال ثم ينتهى بعده الى وجوب غسل الثوب من ابوال الحيوانات المحرمه الاكل بظاہر روایت الشریفہ تو آخر میں کیا ہوگا کہ واجب ہے کپڑے کا دھونا جس کپڑے کو پیشاب لگ جائے ایسے حیوان کا کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے کہ آیت شریفہ میں آیا ہے روایت شریفہ میں آیا ہے بات ہوئی آ رہی ہوں نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس آج کا ہمارا یہی ہے کہ ہم کیسے استفادہ کریں امر کا کہ اس میں جو ہے وہ مثلا حکم پایا جاتا ہے اس امر میں مثلا صحیح تو سب سے پہلی چیز چاہے وہ آیت شریفہ ہو یا حدیث مبارک ہو جس چیز سے فقی استنباط کر رہا ہے یا اجتہاد کر رہا ہے یا استخراج احکام شرعی کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس آیت میں یا حدیث میں اس لفظ کو پرکھنا ہے دیکھنا ہے کہ جو لفظ یا تعبیر جو پائی جا رہی ہے کیا یہ واقعاً امر پہ دلالت کرتی ہے کیا واقعاً اس میں امر پایا جاتا ہے سب سے پہلی چیز ہے یہ بات ہی اس کی امر کی بات چل رہی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں امر پایا جاتا ہے اگر ہم نے یہ پرکھ لیا فقی نے یہ دیکھ لیا پرکھ لیا سمجھ لیا کہ اس میں امر پایا جاتا ہے تو اب کیا کرے گا اب دیکھے گا کہ یہ امر آیا ان قرائن سے خالی ہے یا نہیں کہ جو قرائن استحباب یا مطلق الجواز پر دلالت کرتے ہیں صحیح جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تعبیر یہ الفاظ ان میں امر پایا جاتا ہے اس نے یہ بھی دیکھ لیا تاکید حاصل کر لی کہ یہ امر خالی ہے ان قرائن سے جو استحباب یا مطلق الجواز پر دلالت کرتے ہیں تو اب کیا کرے گا اب جو ہے وہ نتیجے کی طرف جائے گا قاعدے ظہور پر عمل کرے گا قاعدے ظہور کیا ہے کہ کل ظاہر قرآنی یا کل ظاہر الفاظ مثلا حجہ اب وہ پھر آخر میں کہا جائے گا نتیجے میں پہنچ جائے گا نتیجے میں کیا پہنچ جائے گا یعنی جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ امر ہے اور امر دلالت کرتا ہے وجوب پر اگر آیت میں ہے تو جیسے اقیم الصلاۃ اقیم فعل امر ہے اور خالی ان قرائن سے جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر استحباب پر یا مطلق الجواز پر لہذا اس سے نتیجہ یہ نکالے گئے کہ نماز واجب ہے اسی طرح اغسل ثوبک من الابوال التي لا ما لا يؤكل لحمه
آپ اپنے کپڑوں کو دھوئیں، حدیث شریف میں آیا ہے اپنے کپڑے کو دھو، اگر پیشاب لگ جائے ان جانوروں کا جن کا گوشت کھانا حرام ہے تو ہم یہاں پر دھیان دیں گے کس بات پر، جیسے ہم نے حکیموں پر دھیان دیا ہے، غور کیا ہے، حکیموں کو ہم نے پرکھا ہے اور تاکید کی ہے کہ حکیموں فعل امر ہے، خالی ہے ان قرائن سے کہ جو استحباب یا مطلق الجواز کی طرف لے جاتے ہیں، یا امر کی دلالت یا اس میں استحباب یا مطلق الجواز پر دلالت کرتا ہے، وہ مثلا ایسے قرائن ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں یا جن کی وجہ سے امر دلالت کرتا ہے استحباب پر یا مطلق الجواز پر، وہ قرائن بھی نہیں ہے یہاں پر، تو اب کیا ہوگا؟ ظہور قاعدے تو ظہور کی طرف جائیں گے۔ قاعدے ظہور کیا ہے کہ کل ظاہر حجہ، ظاہر الفاظ حجہ، تو اغسل فعل امر ہے اور ظاہر ہے کس بات میں؟ وجوب میں۔ اب نتیجے میں پہنچیں گے کہ اغسل جو ہے یہ فعل امر ہے اور یہ وجوب پر دلالت کر رہا ہے، لہذا اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ جائے ان جانوروں کا جن کا گوشت کھانا حرام ہے تو حدیث مبارک کے اعتبار سے واجب ہے ان کا دھونا۔ نکتفی المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔